والصلاة والسلام على رسول الكريم الحمدللہ آج 13 پارہ مکمل ہوا. اس میں کئی صورتوں پر مشتمل یہ پارہ تھا. اس میں سورہ یوسف ہے، سورہ رعد ہے اور سورہ ابراہیم. یہ 3 صورتوں پر یہ پارہ جو ہے مشتمل ہے. سورہ یوسف اپنی جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ سنا ہے. یہ پوری سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. بہت ہی کم ایسے نبی جن کا اتنی تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعے کو بیان کیا ہے. یہ سورہ جو ہے 12ویں پارہ سے شروع ہوتا ہے اور 13 پارہ کے آدھے میں ختم ہے. تفصیل سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا ہے. انشاءاللہ اسی کو جو ہے مختصر، نہایت ہی مختصر انداز میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. سورہ یوسف کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا سے لے کر کے انتہا تک، اس میں بھی پوری تفصیل نہیں ہے، مفسرین نے جو بہت ساری تفاصیل اس میں لکھی ہیں ان آیتوں کے حوالے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع کرتا ہے. شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ابھی حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے، ابھی شعور کو جو ہے نہیں پہنچے، ابھی اتنی زیادہ عقل اور شعور بھی نہیں رکھتے. حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن خواب دیکھتے ہیں. خواب جیسے ہم سوتے ہیں تو خواب دیکھتے ہیں، ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا. خواب کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر بیان کیا. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یہی خواب تھا. کہا کہ اے میرے باپ، کہا ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے، بڑا عجیب و غریب خواب ہے. کہا کیا خواب ہے؟ کہا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے. رأیت 11 کوکبا، کہا 11 ستارے میں نے دیکھے. والشمس والقمر، اور سورج کو اور چاند کو دیکھا. کہا کیا کر رہے تھے؟ کہا رأیتهم لی ساجدین، یہ سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو یہ بتلا رہے ہیں، یہ خواب دیکھا تھا. تو نبی تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، فوراً سمجھ گئے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. لہٰذا اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتے ہوئے اور فوراً جو ہے ان کو منع کیا اور کہا کہ اے میرے بیٹے، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ خواب جو مجھے بتلائے ہو یہ کسی اور کو نہیں بتانا، اور خاص کر کے تم اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا. کیوں نہیں بتانا؟ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ تمہارے خلاف کیا کریں گے؟ چال چلیں گے، تمہارے خلاف جو ہے سازشیں رچیں گے. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی. لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد بے پناہ محبت کرتے تھے. کون؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. اور دوسرے بیٹوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے جتنا یوسف علیہ السلام کو دیتے تھے. تو ان بیٹوں کے دلوں میں جو ہے رنجش پائی جاتی ہے کہ اتنا چاہتے ہیں یوسف کو اور ہمیں جو ہے ان کے مقابلے میں دیکھتے بھی نہیں ہیں. تو یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتا تھی. کہا کہ دیکھو ان کو بتانا نہیں، اگر یہ خواب ان کو پتہ چل جائے گا تو ایسے ہی تمہارے خلاف جو ہے وہ جلے ہوئے ہیں اور زیادہ کیا کریں گے، وہ مکاری کرنے پر اتر آئیں گے. اور ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا. یہاں سے ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو کوئی بڑی نعمت دی ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی نعمت ہو، تو اسے جو ہے چھپا کر کے رکھنا چاہیے، لوگوں کو بتاتے ہوئے نہیں پھرنا چاہیے. کوئی عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، کوئی بڑی نعمت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو اسے لوگوں کی نظروں سے یا لوگوں کے شعور سے جو ہے اسے بچا کر کے رکھنا چاہیے، تاکہ وہ لوگوں کی حسد سے اور لوگوں کی جو ایک طرح سے جلن ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، اس سے کیا رہیں گے، آپ محفوظ رہیں گے اور لوگوں کی شر سے جو ہے محفوظ رہیں گے. تو کوئی اگر بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو اسے چھپا کر کے رکھنا چاہیے، سنبھال کر کے رکھنا چاہیے. اس سے جو ہے یہ پتہ چلتا ہے. دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام ابھی خواب بتایا بھی نہیں، صرف اتنا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو زیادہ چاہتے تھے. اب اسی حسد کی وجہ سے، وہ بھی بھائی تھے، انہوں نے کیا کیا، چال چلا. ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے ابا جان، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے. وہ بکریاں چرانے جاتے تھے یا بھیڑ اس طریقے سے جو ہے وہ چرایا کرتے تھے. کہا کہ ایک دن یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، ہمیں بہت پسند ہے کہ ہمارا بھائی ہمارے ساتھ جائے گا، کھیلے گا. تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے نہیں، میں اپنے بیٹے یوسف کو تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا. لیکن وہ اصرار کرنے لگے، بار بار جو ہے وہ اصرار کرنے پر حضرت یعقوب علیہ السلام مان گئے. کہا کہ ٹھیک ہے لے جانا.
لیکن اس کی حفاظت کرنا، لہٰذا جیسے میری جان اپنی پیاری ہے ایسی ہی جو ہے میں حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں. اگر اسے کچھ ہو جاتا گویا کہ میری جان کو نقصان ہو رہا ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے بڑی تنبیہ کی، لہٰذا یہ لے کر کے گئے اور وہاں جا کر کے انہوں نے کیا اجمعوا ان یجعلوه فی غیابۃ الجب. اب وہاں جا کر کے یہ سازش کر رہے ہیں اب یوسف کو کرنا کیا ہے. تو بعض کہہ رہے ہیں کہ اسے قتل کر دو، بعض کہہ رہے ہیں کہ نہیں اسے کہیں بیچ دو. تو مختلف جو ہے رائے آ رہی ہے. اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم، کہا یا تو یوسف کو قتل کر دو یا کسی ایسی زمین میں ڈال دو جہاں بالکل ویران ہو، جہاں کوئی آتا جاتا نہیں ہو. یہ مختلف رائے جو ہے بھائیوں کی طرف سے آ رہا تھا. مفسرین نے بیان کیا کہ جو بڑا تھا وہ تھوڑا رحم دل تھا، اس نے کہا کہ نہیں ایسا مت کرو، اسے کیا کرو القوہ فی غیابۃ الجب، ایک ویران کنویں کے اندر ڈال دو. اور ایسا ہی کیا. تمام بھائی جو ہے اس بات پر متفق ہو گئے اور انہوں نے ایک کنویں میں لے جا کر کے جو بالکل ویران تھا، جنگل میں تھا، قافلہ آتے جاتے تھے تو اس میں سے جو ہے پانی وغیرہ پی لیا کرتے تھے. فی غیابۃ الجب، قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا اس کنویں میں جو ہے ان کو ڈال دیا گیا، لہذا اس میں ڈالا گیا. اب ادھر معاملہ یہ ہوا کہ ادھر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا. اب ادھر جو ہے یہ روتے ہوئے عشاء یبکون، عشاء کے وقت رات کے وقت روتے ہوئے آئے اور بہانہ کیا بنا رہے ہیں، کہنے لگے کہ اے ابا جان انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا فاكله الذئب، بھیڑیا آیا اور اسے کھا لیا. اور ثبوت میں کیا لے کر کے آئے وجاءوا على قميصه بدم كذب، کرتا جو تھا جو پہنے ہوئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام بدم کذب، جھوٹے خون. کیا مطلب ہے کسی بکری وغیرہ کو ذبح کی ہوں گے اور اس میں جو ہے لت پت کر کے کرتے کو لا کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا. دیکھو بھیڑیا نے کھا لیا آپ کے بیٹے کو. تو یعقوب علیہ السلام نبی تھے، وہ جانتے تھے کہ اس کی بات کس اعتبار سے کہی جا رہی ہے. وہ زبان سے اور اس کی بولی سے جو ہے پہچان لیتے تھے کہ جھوٹ بول رہے. لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام پہچان گئے. اور دوسری چیز یہ تھی کہ جو خون میں لپیٹ کر کے جو کرتا لے کر کے گئے تھے وہ پھٹا ہوا بھی نہیں تھا. اگر بھیڑیا گوشتہ حملہ کرتا تو ظاہر سی بات ہے کہ کرتا جو ہے پھٹا ہوا ہوتا، وہ تو صحیح سازی ہے. تو بہت ساری ایسی جو ہے اشارے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام بات کو مانے نہیں، کہا نہیں بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے یہ خود کر کر کے مجھے بتلایا، لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہے کہ تمہاری سازشیں، اور مجھے نہیں پتا کہ تم نے میرے بیٹے کو کیا کیا ہے. لیکن فصبر جمیل، لیکن صبر جو ہے یہ بہت ہی بہترین ہے اور مجھے پتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد کرے گا. تو ادھر یہ واقعہ ہوا. ادھر یوسف علیہ السلام ویران کنویں میں جو ہے پڑے گئے. نہ جانے اتنے چھوٹے، یعنی کہ ایسے چھوٹے بچے تھے کہ جن کو شعور بھی نہیں تھا، نہ جانے وہ کیسے روئے ہوں گے، چیخے ہوں گے. اور ایک اندازہ لگائیے کہ ایک چھوٹا بچہ جو اپنے باپ کے پلو سے ابھی یعنی کہ لپٹ کر کے سوتا ہو یا اس کی محبت میں رہتا ہو، وہ اچانک سے اس جگہ پر چلے جائے تو نہ جانے وہ کس حالت کا سامنا کرتا ہے. تو بچہ یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو نہ جانے کتنا جو ہے چیخے ہوں گے، چلائے ہوں گے ابا ابا کہہ کر کے. لیکن اب تو وہاں کوئی تھے نہیں. پھر معاملہ یوں ہوا وجاءت سیارۃ فارسلوا والدہم فادخل دلوها، تو ایک قافلہ آیا، لہذا انہوں نے جو ہے بالٹی کنویں کے اندر ڈالا. قال یا بشرا هذا غلام، تو جو بالٹی کنویں میں ڈالنے گیا تھا اس نے دیکھا کہ ایک لڑکا ہے تو یہ چیخا زور سے جو ہے قافلہ والوں کو پکارا کہ یا بشرا هذا غلام، قافلہ والوں دیکھو یہاں پہ ایک لڑکا ہے. لہذا سب کے سب آئے وسروه بضاعۃ، اور انہوں نے جو ہے سامانی تجارت سمجھ کر کے انہیں چھپا دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو. بڑے خوبصورت تھے، جب باہر نکالا تو دیکھا تو ایک خوبصورت بچہ ہے. لہٰذا انہوں نے کہا مصر کے بازار میں یہ بیچ دیں گے، اور یہ اٹھا کر کے لے گئے کہاں مصر. اب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں پہنچے. یہ سب کے سب جو ہے مختصر ہے، بہت تفصیل اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. اب مصر میں جب پہنچے تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا. وہ وہاں کے بادشاہ تھے. اب جب یہاں رہنے لگے تو پھر ایک معاملہ ہوا، وہ تھا ان کی بیوی زلیخا کے ساتھ. انہوں نے کیا کیا، ایک دن جو ہے غلط ارادے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا اور کہا اے ترن، غلط کام کے لیے، یعنی کہ غلط ارادے سے جو ہے انہوں نے بلایا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ انه ربی احسن مثواي، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی تھی کہ اس وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ دی اور کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یہ سب نہیں کر سکتا. تو عزیز مصر کی جو بیوی تھی انہوں نے زبردستی کرنا چاہا. اب معاملہ یہ ہوا کہ زبردستی کر رہی تھی، اور یہاں پہ اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا ہے کہ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زبردستی کرنی چاہیے تو یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگی.
दरवाजा बंद था और अबवाब का जिक्र है, एक दरवाजा नहीं कई दरवाजे जो है बंद कर दिए थे और फिर दरवाजों के अंदर बंद करके जो है उसने दावत गुनाह किया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कोई देखने वाला नहीं था और वहां पे कोई रोकने वाला नहीं था, लेकिन इतनी तन्हाई में और ऐसी जो है इख्तियारी जगह पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, माअज़ल्लाह, ऐसा ईमान होना चाहिए। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें पैगाम दिया है कि तमाम मुसलमान नौजवानों का ऐसा ईमान होना चाहिए कि वो तन्हाई में रहे फिर भी अल्लाह से क्या करें, वो डरे। सारा इख्तियार था यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, लेकिन क्या कहा, माअज़ल्लाह, और एक दरवाजा नहीं कई दरवाजे बंद थे। अब तक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे दरवाजे की तरफ, तो जुलेखा ने जो है कपड़ा पकड़ करके खींचा इसे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है कि कपड़ा पकड़ के खींचने की वजह से पीछे की तरफ फट गया। तो जैसे ही दरवाजे से निकले, अल्फाया सय्यदा लदल बाब, तो दरवाजे के पास ही कौन खड़ा था, अजीज मिस्र। लिहाजा उसने पा लिया, कहा क्या कर रहे थे यहाँ पे। अब दोनों को जो है पकड़े गए थे। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो इसने ऐसा किया था, लेकिन जुलेखा ने क्या किया, सारा मामला पलट करके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर डाल दिया, कहा सब कुछ इसी ने जो है किया था और यही जो है मेरे साथ गलत करना चाहता था। तो अजीज मिस्र ने कहा कि जो भी हो, लिहाजा इसकी सजा या तो ये होगी कि उसे जेल में भेज दिया जाए, या तो अज़ाबुल अलीम, या तो सख्त जो है उसे सजा दी जाए। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में भेजा गया। अब इस ये जो मामला था इसकी गवाही कैसे दी गई, अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया है। वशहिद शाहिदुम मिन अहलिहा, कहा कि देखो एक गवाह लाओ। तो एक शख्स ने गवाही दी। मुफस्सिरीन ने बयान किया कोई बड़ा शख्स था, उसके जुलेखा के जो है चचा का लड़का था, और बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि ये दूध पीता हुआ बच्चा था। इस छोटे बच्चे ने जो है इस मामले की गवाही दी, इस वाक़े की। लिहाजा उसने क्या गवाही दी, आगे यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया, कहा देखो अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फटा है तो गलती किसकी है, औरत की गलती है, यानी कि जुलेखा की। और अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता आगे से फटा है तो फिर समझ लो कि गलती किसकी है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की है। तो देखा गया तो क्या पाया कि इनका कमीसुहु कुद्दा मिन क़ुबुलिन फसदक़त व हुवा मिनल काज़िबीन फलम्मा रअा कमीसहु कुद्दा मिन दुबुर, तो देखा गया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता जो है पीछे से कटा हुआ था। तो अजीज मिस्र जो है समझ लिया और कहा क़ाल इन्नहु मिन कैदिकुन, यकीनन तुम्हारी जो है ये साजिश है, इन्ना कैदकुन अज़ीम, और तुम्हारी साजिश क्या है, बहुत बड़ी होती है। यहाँ पे भी एक नुक्ता है कि औरतें जब चाल चलती हैं तो बहुत ही खतरनाक किस्म का होता है, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैदकुन अज़ीम कहा है। कैदकुन अज़ीम, तुम्हारी चाल क्या है, बहुत ही सख्त है। तो गोया औरतें जब चाल चलती हैं तो ये बहुत ही सख्त होता है। अब देखिए कि जो सारे घरेलू झगड़ा फसादात खानदानी मामले में ये सब कुछ जो पाया जाता है औरतों ही के ताल्लुक से, वरना मर्द जो है वो संजीदा होता है। सारी चीजें सास बहू के झगड़े ऐसे ही, मैं क्या क्या जाऊँ आप सबको जो है मालूम है इस ताल्लुक से। तो औरतों की चाल क्या है, बहुत ही खतरनाक होती है। अब सब कुछ उसने किया था और मामला पलट करके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर डाल दिया गया। तो ये जो है मुख्तसर वाक़या है, बहुत ज़्यादा जो है वक्त हो चुका है। अब आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन और भी काफ़ी सारी चीज़ें, ये ख्वाब के ताल्लुक से ख्वाब की ताबीर है। बादशाह ने जो है ख्वाब देखा था, उसको जो है मैं जिक्र कर देता हूँ। बादशाह ने ख्वाब क्या देखा था, क़ाल अल मलिक इन्नी अरा सबअ बक़रातिन सिमान याकुलुहुन्ना सबउन इजाब, कहा 7 मोटी ताज़ी गाय सिमान याकुलुहुन्ना सबउन इजाब, लिहाजा 7 जो है दुबली पतली गायें 7 मोटी ताज़ी गायों को खा रही है। तो ये अजीब ख्वाब था। बादशाह ने जो बहुत सारे लोगों को बुलाया, अपने जो भी नजूमी थे या इस तरीके से जितने भी जो है जो ख्वाब की ताबीर बताने वाले थे मुआम्मरी, सबको बुलाया, कहा कि ये ऐसे ही बेकार का ख्वाब है, इसकी कोई ताबीर नहीं। बिल आखिर जो है एक शख्स था, इसने जो है कैद खाने के अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसके ख्वाब की ताबीर बतलाई थी। कहा कि एक शख्स है मैं जानता हूँ उसे, लिहाजा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया कि इस ख्वाब की ताबीर ये है कि 7 साल तक जो है मिस्र के अंदर कहतसारी आएगी, और ऐसा ही हुआ। लिहाजा 7 साल तक कहतसारी आएगी, लोग भूख से जो है बिलक बिलक करके इधर उधर से यहाँ वहाँ से सब मिस्र ही की तरफ आएंगे। और ऐसा ही हुआ, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के जो 11 भाई थे वो भी इसी वक्त आए थे, उसी कहतसारी में गल्ला लेने के लिए मिस्र पहुंचे थे, और यहीं पे जो है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तो ये मुकम्मल जो है वाक़या है जो मुख्तसर मैंने आपके सामने रखा है। और फिर जो है वो ख्वाब की ताबीर पूरी हुई, वही ख्वाब जो 11 सितारे और चाँद और सूरज ने सजदा किया था। तो आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है
کہ اب 40 سال کا وقفہ جب گزر چکا تھا تو اب یہاں پہ جب یعنی کہ یعقوب علیہ السلام ان کے اماں اور ان کے ابا اور ان کے بھائی سب کے سب آئے. تو سورج سے مراد کون تھے؟ ان کے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام, اور چاند سے مراد ان کی امی, اور 11 جو ستارے تھے وہ ان کے بھائی تھے. تو یہ سب کے سب آئے جب مصر میں داخل ہوئے تو انہوں نے کیا کیا؟ فلما دخلوا علی یوسف آوى الیہ ابویہ قال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا. یہ سب کے سب آ کر کے جو ہے تخت کے سامنے سجدے میں گر پڑے. کون؟ حضرت یعقوب علیہ السلام, ان کی امی اور 11 بھائی. تو حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام نے کہا ھذا تعبیر رؤیایا من قبل, کہا کہ ابا جان یہی میرے خواب کی تعبیر ہے جو اس وقت جو ہے کہ چھوٹے میں نے بچپن میں دیکھا تھا. تو یہاں پہ جو ہے خواب کی تعبیر مکمل ہوئی. اور اس پورے صورت کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بیان کیا ہے. اور جو بھی واقعہ بیان ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سے مقصد کیا ہے؟ ہمارے لیے عبرت اور نصیحت. تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ جو کچھ بھی آج کے اس واقعے میں گزرا ہے اسے ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کا ذریعہ بنائے.